لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجہاد ماض الی یوم القیامہ۔ لکھا ہے ہم نے خون سے شہادتوں کا یہ افسانہ کٹوا دی گردنیں اپنی سکھلایا تم کو ٹکرانا۔ پڑھو گے ہماری اس تحریر کو پاؤ گے حقیقت کو، یہ دنیا چھوڑ کر ترجیح دی ہم نے شہادت کو۔ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے محبوب اور غمخوار پیغمبر رحمت کائنات رحمت للعالمین سید الاولین تاجدار حرمین خاتم النبیین امام اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی سیرت طیبہ کا ہر پہلو تابناک اور روشن ہے، اور اسی کو اپنا کر ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرات گرامی، آپ جانتے ہیں کہ 17 رمضان المبارک 2 ہجری مسلمانوں کے کافروں کے ساتھ پہلی جنگ ہوئی تھی، جس میں مسلمان فاتح بنے اور کفار کو شکست فاش ہوئی۔
گویا کہ اسلام کی تاریخ کا یہ پہلا معرکہ ہے جسے معرکہ حق و باطل کہا جاتا ہے، جسے یوم الفرقان کہا جاتا ہے، فیصلے کا دن۔ اور اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں آپ کے صحابہ کرام کو یہ توفیق بخشی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت اور سیادت میں کفار کے انہوں نے پرخچے اڑائے۔ اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ جب مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مسلمانوں کے پاس مال کی کمی تھی، اناج وغیرہ کی کمی تھی، بنیادی ضروریات بہت کم تھیں، ان کے پاس وسائل کم تھے، نہ ہونے کے برابر تھے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام قبول کرنے سے پہلے اسلام کے بدترین دشمن تھے، لیکن جب اللہ نے توفیق دی تو پھر انہوں نے اسلام کی لیے قربانیاں بھی دیں اور ان کی بے پناہ خدمات ہیں۔ ابھی اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے کہ جب قریش کا ایک تجارتی قافلہ روانہ ہوا مکہ مکرمہ کے راستے میں، مسلمانوں کو پتا چلا کہ یہ آ رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ، آپ نے یہ حکم دیا کہ دو قافلے ہیں، اور قرآن نے اس کی نقشہ کشی کی ہے، منظر کھینچا ہے۔ ایک وہ گروہ جو تجارتی قافلے والا ہے، تجارتی قافلے والا گروہ ہے جس کے پاس اناج ہے اور وہ ہم حاصل کریں گے، اور دوسرا وہ ہے جو اس کے دفاع کے لیے نکلا ہے، ان کو پتا چل چکا کہ مسلمان ہمارے اوپر حملہ آور ہونے والے ہیں۔ ابو جہل اور اس کی کمپنی سب کو یہ پتا چلا، یہ خبر ملی حضرت ابو سفیان کو، انہوں نے اپنا دفاع کرنا چاہا۔ اب صحابہ کرام جذبہ جہاد سے سرشار تھے، لیکن بسا اوقات ایمانی کمزوری بھی ہوتی ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ بغیر محنت اور مشقت کے یہ تھوڑی سی محنت کرنی پڑے، بہت زیادہ کھپ کھپائی والا معاملہ نہ ہو تو میں یہ میدان مار لوں۔ تھوڑی سی سستی اور غفلت کا بعض صحابہ کے اندر یہ مظاہرہ، شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا، لیکن پھر بھی پیارے نبی کی بات کو حرف آخر سمجھتے تھے، جہاد کے جذبے سے سرشار تھے، خالی نہ تھے۔ جیسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جیل میں تھے، اور ذہن میں یہ خیال آیا کہ تو اتنی ماریں کھا رہا ہے، کیا ضرورت پڑی ہے، کتنی ماریں کھائے گا؟ وقت کا بادشاہ جو بات کہتا ہے کو مداحنت کر لی جائے، تھوڑا بہت کمپرومائز کر لیا جائے۔ اس چور نے تسلی دی تھی کہ میں چوری اور ڈاکے سے باز نہیں آتا، چوری ڈاکہ ڈالتا ہوں، چوری کرتا ہوں، پکڑا جاتا ہوں، جیل کے اندر آ جاتا ہوں، پھر رہائی ہوتی ہے، پھر وہی اس کام سے میں باز نہیں تھا۔ امام صاحب آپ تو حق پر ہیں، آپ کبھی حق کا دامن نہ چھوڑنا۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر اگر تھوڑی بہت ایمانی کمزوری آئی بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس جذبے کو جلا بخشی، اس جذبے کو فروغ دیا، اس جذبے کو ابارا اور اعلان کیا، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ یہ
کفر کے جو امام ہیں ان کی گردنوں پر مارو، ان کے پوروں پر مارو، ان کے ہاتھ بھی سلامت نہ رہے، مسلمانوں پر حملہ نہ کر سکیں، ان کے پاؤں بھی سلامت نہ رہے، یہ اس سے بھی معذور ہو جائیں، مردانہ وار لڑو اور ان کو شکست دے دو۔ اسلام نے جنگ سے پناہ مانگنے کا درس دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے پناہ مانگا کرتے تھے، لیکن اگر جنگ مسلط کر دی جائے پھر اس سے پیٹھ پھیر کر بھاگنے والا کبیرہ جرم کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ اس کی بڑی سخت گرفت کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اجتنبوا سبع موبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچ جاؤ۔ ان 7 ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے ایک یہ بھی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا۔ صحابہ کرام جب میدان میں اترے پھر پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگے، لڑے ہیں، اور اس طرح لڑے ہیں فقاتلوا ائمۃ الکفر، کفر کے اماموں سے ٹکر لی ہے اور ان کو ناکوں چنے چبوائے۔ یہ قافلہ نکلا، تجارتی قافلہ، حضرت ابو سفیان اس قافلے کے ساتھ تھے، اور مکہ والوں نے مسلمانوں سے ہجرت کے وقت سب کچھ چھین لیا۔ جب حضرت ابو سفیان کو پتا چلا، دیگر لوگوں کو، ان کے رفقا کو پتا چلا کہ مسلمان حملہ آور ہونے والے ہیں، انہوں نے راستہ تبدیل کر لیا کہ مسلمان ہمارے اس تجارتی قافلے پر حملہ آور نہ ہو۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے سورۃ الانفال میں اس کا تذکرہ کیا ہے، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور جب اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا 2 گروہوں میں سے ایک گروہ، اس کا وعدہ کہ تم اس کو پالو گے، شکست دو گے، مطلب یہ ہے کہ ان کو شکست دو گے، اور تم پسند کرتے تھے کہ ہمارے ہاتھوں میں وہ گروہ آئے۔ قرآن کہتا ہے تم پسند کرتے تھے وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، تمہارے ہاتھوں میں وہ آئے جو بغیر اسلحہ کے ہو، مسلح افراد یا مسلح افواج سے سامنا نہ ہو، یعنی ہمیں تجارتی قافلے سے واسطہ پڑ جائے، ہم تجارتی مال لے کر گھر واپس آ جائیں، دشمن سے مقابلہ نہ کرنا پڑے۔ اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا اسی بات کا، وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ چاہتا تھا، ادھر اللہ کا ارادہ تھا کہ حق بات کو ثابت کر دے، اپنے کلمات اور حق بات کو ثابت کر دے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، تجارتی قافلے کی بجائے اس قافلے سے واسطہ پڑا، اس لشکر سے جو مسلمانوں کے مقابلے میں نکلا۔ مسلمان تیاری میں بھی نہیں تھے، صرف حضرت مقداد بن اسود کے پاس، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ ان کے بڑے اچھے دوست تھے حضرت مقداد بن اسود، صرف ان کے پاس ایک گھوڑا تھا، مسلمان بغیر اسلحہ کے، لیکن جو چیز مطلوب تھی وہ ان کے اندر موجود تھی، وہ ایمانی غیرت تھی، وہ جذبہ جہاد تھا، اس سے وہ سرشار تھے۔ جب ایمانی غیرت اندر ہو تو پھر اللہ کے فضل و کرم سے اہل ایمان کو عزت اور کامیابی اور فتح نصیب ہوتی ہے۔ جدید اسلحہ، ٹیکنالوجی کتنی بھی ہو، جیسے ہمارا پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، مگر اس ایٹمی قوت کا کوئی فائدہ نہیں اگر ہم ایمان سے محروم ہیں، اور واقعتاً ہم ایمان سے محروم ہیں۔
एटमी कुव्वत भी तब ही काम आएगी जब हमारे अंदर ईमान पैदा होगा। ईमान लड़ाता है, ईमान से फतह मिलती है, ईमान कामयाबी की नवीदे मुसर्रत सुनाता है। असलिया भी नहीं, उधर दुश्मन 1000 की तादाद, मुसलमान सिर्फ 313, और एक रिवायत में अल्फाज हैं 319 हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु की रिवायत में। दुश्मन 1000 की तादाद, और दुश्मन भरपूर तैयारी से असलहा से लेस होकर मैदान में आया। मुसलमान ईमानी कुव्वत से सरशार है। मुकाबला हुआ बदर के मैदान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में, और ये कायद होता है जो लड़ने मरने के लिए आगे आप खुद तैयार हो। ये नहीं वो कारकनों को तो मरवाए और आप पीछे जाकर बैठ जाए और कहीं छुप जाएगा। कायद वो होता है, कायद की बुनियादी खूबी ये होती है वो अपनी जान हथेली पर निकलकर सबसे आगे अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए तैयार होता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस हवाला से भी देखा जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सिपा सालार की हैसियत से, एक फातेह की हैसियत से, एक मिसाली कायद की हैसियत से, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला किया जाए, आप बहसीयत मुअल्लिम, बहसीयत हुक्मरान और बहसीयत ताजर, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहसीयत वालिद, हर मैदान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामिल नजर आएंगे, मुकम्मल नजर आएंगे, बासलाहियत नजर आएंगे और बात पर पूरा उतरते नजर आएंगे। इसीलिए तो प्यारे नबी की सीरत का हम कहते हैं मुताला किया करें, आपकी सीरत को पढ़ें कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमसे तकाजा क्या करती है, हमारा रुख किस तरफ है, आपकी सीरत हमसे क्या तकाजा करती है। बात दूर न चली जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गज़वे में शरीक हुए, और गज़वा कहते ही उसे हैं जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्स नफीस शरीक हुए हों, उसे गज़वा कहते हैं। गज़वा उहद, गज़वा बदर, गज़वा हुनैन, ये इस तरह ये जितने भी गज़वात हैं, नौजवान भाइयों प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन गज़वात को पढ़ना चाहिए। आज दुश्मन ने नजरियाए जिहाद को इस कदर इसके बारे में प्रोपेगेंडा किया कि इस्लाम तो दहशतगर्दी की तालीम देता है। बदकिस्मती से हमारे अपने ही इस बात पर बिक जाते हैं, तुल जाते हैं और उनके हम नवा बन जाते हैं कि ये दहशतगर्दी की तालीम है। नऊज़ुबिल्लाह, इस्लाम ने यह दरस दिया है लितकून कलिमतुल्लाहि हियल उलिया, अल्लाह के कलीमा की सरबुलंदी के लिए लड़ो, मैदान में निकलो। इनफिरू खिफाफम वसिकाला, जिसका तर्जमा यूं है हल्के निकलो, बारी निकलो, जैसे हो तैयारी निकलो। और सहाबा ने बदर के मैदान में इसकी अमली तस्वीर बनकर दिखाया। तैयारी नहीं थी, असलिया नहीं था, लेकिन ईमानी गैरत से, ईमानी जज्बे से और जज्बा जिहाद से सरशार थे। मैंने अर्ज किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग से पनाह मांगी, लेकिन अगर कोई अस्लिम तस्लिम, अस्लिम तस्लम, इस्लाम कबूल कर लो सलामती मिल जाएगी, इसको कबूल नहीं करता, जिजिया देने के लिए तैयार नहीं होता और मुसलमानों से किए हुए मुआहदे को तोड़ता है, हुदूदुल्लाह को पामाल करता है, फिर इस्लाम कहता है ऐसे लोगों के लिए कोई कंप्रोमाइज नहीं, उनके लिए कोई डील नहीं, फिर एक ही रास्ता है। वो रास्ता क्या है? या अय्युहन नबिय्यु जाहिदुल कुफ्फार वल मुनाफिकीना वगलुज अलैहिम। प्यारे नबी,
ان کافروں سے، ان منافقوں سے جہاد کیجئے، ان پر سختی کیجئے، ان سے لڑیے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے رستم سے کہا تھا یہ جہاد کرنا، قتال کرنا، لڑنا، اس کا مقصد ہمارا اپنا کوئی ذاتی مقصد نہیں، کوئی نمود و نمائش نہیں، اپنی بہادری جرت دکھانا نہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی، انسانوں کی، بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں اور اللہ کی ذات کے لیے ان کو سپرد کیا جائے۔ ہمارا تو مقصد یہ ہے۔ میدان بدر سجا اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد کی۔ مسلمانوں کی مدد کیسے کی؟ فرشتوں کے ذریعے مدد کی۔ مسلمانوں کی مدد کیسے کی؟ بارش کے ذریعے مدد کی۔ مسلمانوں کی مدد کیسے کی؟ اونگ کے ذریعے مدد کی۔ مسلمانوں کی مدد کیسے کی؟ ان کے دلوں کو سلامت رکھا، ثابت قدم رکھا ان کے قدموں کو، اور ان کے دلوں کے اندر ارادے کو پختہ کر دیا۔ اس کا تذکرہ بھی قرآن نے کیا۔ اذ یغشیکم النعاس امانۃ منہ وینزل علیکم من السماء، اور جب وہ اپنی طرف سے تمہیں اپنے سکون دینے کے لیے تم پر اونگ طاری کر رہا تھا، مسلمانوں پر اونگ طاری ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے تازہ دم کرنے کے لیے ان کے اندر تھوڑی سی اونگ پیدا ہوئی، اور اس اونگ کے دوران ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کیفیت دیکھی، ایک خواب دیکھا، اور اسے صحابہ کرام کو آگاہ کیا کہ یہ دشمن کوئی زیادہ نہیں، ہم تعداد میں زیادہ، ہمارے پاس ایمان موجود ہے۔ صحابہ کرام کو یہ تسلی دی، اور اس اونگ سے مسلمان تازہ دم بھی ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العزت نے آسمان سے بارش بھی نازل فرمائی، ماء لیطہرکم بہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ۔ اللہ نے آسمان سے بارش نازل فرمائی، پاکیزہ پانی اتارا۔ وہ بارش مسلمانوں کے لیے تو اچھا ہوا، بھلا ہوا، اور کافروں کے لیے وہ بارش پھسلن کا باعث بنی۔ ان کے راستے میں کیچڑ ہو گیا، مسلمانوں کے راستے میں وہ ریت تھی۔ بارش اس قدر اور بقدر ضرورت پڑی کہ وہ ریت جو تھی، جو چلنے کے لیے رکاوٹ بن رہی تھی، وہ جم گئی، اور مسلمان چلنے پھرنے کے لیے، دوڑنے کے لیے، گھوڑے پر بیٹھ کر دشمن سے لڑنے کے لیے وہ بارش خیر کا ذریعہ بنی، اور وہ بارش طہارت اور پاکیزگی کا ذریعہ بنی۔ یہ اللہ نے دو بنیادی انعام کیے۔ اور تیسرے نمبر پر وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، صحابہ کے دلوں کے اندر سے اگر کوئی تھوڑی بہت شیطانی وسوسہ تھا، اللہ رب العزت نے اس شیطانی وسوسے کو، اس رجز کو دور کر دیا، اور اللہ رب العزت نے وَيُثَبِّتُ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے قدموں کو ثابت کر دے۔ اس سے بھی بڑا انعام اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر جو کیا، اس کا تذکرہ کیا۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ پیارے نبی، جب آپ اللہ سے فریاد رسی کر رہے تھے بدر کے میدان میں، اللہ نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا۔ 1000 فرشتے کے ذریعے سے اللہ نے پیارے نبی اور صحابہ کی مدد کی۔ بدر کے میدان میں مسلسل فرشتے آئے، اور وہ فرشتے انہوں نے مسلمانوں کی معاونت کی، مدد کی، اور وہ کفار حق کے بکے رہ گئے، ان کو اپنی پڑ گئی، یہ کہاں سے اتنے مسلمان آ گئے، ہم تو چند ایک سمجھتے تھے۔
ہم تو مٹھی بھر سمجھتے تھے، یہ سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں فرشتے آئے، مردانہ وار لڑے، اور اللہ رب العزت نے کیسے فرشتوں سے یہ کام لیا۔ اقبال نے کہا فضائے بدر پیدا کر، اتر سکتے ہیں فرشتے تیری نصرت کو، گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔ آج اگر مسلمانوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو سارے یہ جتنے بھی وسائل ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے وسائل کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے، اس کا انکار نہیں، لیکن اگر ایمان آ جائے، ایمان کی برکت سے، صالح اعمال کی برکت سے اللہ رزق میں بھی فراوانی کر دیتا ہے، وسائل اور اسباب بھی عطا فرما دیتا ہے۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے دیکھ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ آج جذبہ جہاد حکمرانوں کے اندر نہ رہا، آج عوام کے اندر بھی وہ جذبہ نہ رہا، اگرچہ اب بھی حکمرانوں سے زیادہ کوئی بھی حکومت کو آنے والے عوام کے اندر جذبہ زیادہ ہے، تڑپتے ہیں، بلکتے ہیں، بلکنے والے، تڑپنے والے معصوم فلسطینیوں پر، شام کے لوگوں پر، کشمیریوں پر، دیگر جگہ پر مسلمانوں پر ہونے والے جو مظالم اس جگہ پر ہو رہے ہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھنے ایسے لوگ ہیں، وگرنہ اکثریت تو ہماری ایسی ہے، ہم نے بس ٹھیک ہے سال میں ایک آدھ دن منایا کشمیریوں کے نام پر اور سمجھ لیا کہ ہم نے حق ادا کر دیا، فلسطینیوں کے نام پر ہم نے ایک دن منایا اور سمجھ لیا کہ ہم نے حق ادا کر دیا۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کوشائے۔ یہ شہادت کی جو موت ہے، شہید کی جو موت ہے قوم کی وہ حیات ہے، اور یہ شہادت بظاہر یہ بہت بڑا کارنامہ ہے، اور واقعتاً کارنامہ ہے۔ مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دشمن کی طرف سے تیر آئے اور تم شہید ہوں گے تو اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جیسے چونٹی کے کاٹنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ دیکھتے نہیں ہم لوگ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر چارپائی پہ مر جاتے ہیں، لوگ بم دھماکے کا شکار ہو کر مر جاتے ہیں۔ عزت کی موت شہادت کی موت ہے، اس سے بڑی عزت والی موت کوئی نہیں۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فریاد رسی کیا کرتے تھے، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، اللہ تیرے رستے میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ ایک روایت میں 10 بار کے الفاظ ہیں۔ یہ شہادت کوئی معمولی مقام نہیں، اسی لیے عمر فاروق دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد رسولک، اللہ شہادت کی موت عطا کرنا پیارے نبی کے شہر میں عطا کرنا، اور اللہ نے ان کو نوازا اس اعزاز سے۔ یہ جذبہ جہاد اس سے خالی نہیں رہنا چاہیے۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا کہ جو جذبہ جہاد کے بغیر مرا وہ نفاق کی، منافقت کی ایک شاخ پر مرا۔ اس جذبہ جہاد کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ اللہ کی رضا اور اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے لڑنا اور مرنا ہے۔ صحابہ اکرام تھوڑے تھے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، تھوڑے زیادہ پر غالب آ گئے، تھوڑے زیادہ پر غالب۔ 313 دشمن 1000 کی تعداد میں اللہ نے فرشتوں کے ذریعے مدد کی، آج بھی ہو سکتی ہے۔ مفسرین نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، بعض مورخین نے بھی، ایک تفسیر میں بھی میں نے پڑھا، جب متحدہ ہندوستان میں ہمارے کچھ علماء نے، مولانا عبد القادر روپڑی رحمہ اللہ اور دیگر نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ہندوؤں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، عید الاضحیٰ کا دن گائے ذبح کرو، محمد مصطفیٰ کی سنت کو زندہ کرو۔
ہندو سکھ آئے بلکتے ہوئے تڑپتے ہوئے، مسلمانوں سے لڑائی ہوئی، مسلمان مردانہ وار لڑے، اور جب عدالت میں کیس پہنچا اور انہوں ہندوؤں اور سکھوں سے کہا گیا پہچانو کون کون تھا تمہارے ساتھ لڑنے والا، کون تھا گائے ذبح کرنے والا، کون تھا لڑنے والا، وہ سارے ہندو کہتے ہیں جج سے مخاطب ہو کر ان میں سے تو کوئی بھی نہیں تھا، وہ تو سفید لباس والے کوئی بارش قسم کے کوئی لوگ تھے، وہ کوئی الگ ہی مخلوق تھی۔ سچ کہا ہے اقبال نے، فضائے بدر پیدا کر اتر سکتے ہیں فرشتے تیری نصیب، گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی، جب 313 تھے حضرت علامہ شہید کے الفاظ، جب 313 تھے تو ڈرے نہیں تھے۔ یہ 1986-87 کی بات ہے، 87 کی بات ہے، 23 مارچ جب لاہور میں پاکستان کی تاریخ میں مذہبی جلسے پر سب سے پہلا بم دھماکہ ہوا تھا، حضرت علامہ احسان رحیم ظہیر شہید رانا اور ان کے رفقا شہید ہوئے تھے، ان کی زبان پر آخر پہ یہی الفاظ تھے، جب 313 تھے ڈرے نہیں تھے، آج 10 کروڑ ہیں اور منہ پتیلے جتنے بڑے، اور غیروں کے آگے ہم جھکے ہوئے، غیروں کے آگے سرنگوں ہیں، ایمان نہیں ہے۔ بعض لوگ بڑی عجیب سی باتیں کرتے ہیں، کہنے والوں نے اصحاب بدر کے بارے میں بڑی غلیظ باتیں کی، ان اصحاب بدر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحاب بدر اگر آج کے بعد تم کوئی نیکی نہ بھی کرو، تمہارا بدر کے میدان میں لڑنا، کافروں کو شکست فاس دینا اللہ کو اتنا پسند آیا ہے، اللہ نے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر کے جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا۔ اللہ رب العزت کو تعداد زیادہ مطلوب نہیں ہے، اللہ رب العزت کو کوالٹی والے مسلمان چاہیے، باصلاحیت مسلمان چاہیے، غیرت مند مسلمان چاہیے، مومن چاہیے، جو اہل کفر کے ساتھ کبھی بھی سودا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تعداد اللہ کو مقصود نہیں ہے کہ ساری دنیا مسلمان، اللہ نے تو یہ اصول سورۃ الکہف میں بیان فرما دیا، فمن شاء فلیؤمن، جو چاہتا ہے ایمان لے آئے، ومن شاء فلیکفر، جو چاہتا ہے میں نے کافر رہنا کافر رہے، اسلام کے تک کوئی ضرورت نہیں، کرو گے تو اپنے لیے کرو گے، بھرو گے تو اپنے لیے بھرو گے۔ اللہ رب العزت کو غیرت مند مسلمان چاہیے۔ آج مسلمان 22-23 کروڑ، پاکستان کی عوام ہی 22-23 کروڑ ہے، اور پوری دنیا میں اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے، مگر جو اسلام کی اصل روح ہے اس سے واقفیت رکھنے والے مسلمان بہت تھوڑے ہیں۔ آج ہم نے رسومات کو دین سمجھ لیا، آج ہم نے اپنے باپ دادا کی بات کو دین سمجھ لیا، اسی لیے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ آج ہم نے قرآن کو ترک کر دیا، وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ دین کتاب اللہ کا نام ہے، دین سنت رسول اللہ کا نام ہے، دین امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام جعفر صادق کی بات کا نام نہیں، دین نام ہے فقط محمد مصطفیٰ کی شریعت کا نام ہے، اور یہی سچی محبت رسول ہے۔ جتنے بھی بزرگ ہیں، جتنے بھی فقہا ہیں، سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ہم ان کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں، لیکن یہ بات ہم ببانگے دہل کہتے ہیں، دین کتاب اللہ کا نام ہے، دین سنت رسول اللہ کا نام ہے۔ امت کے اندر سب سے بڑھ کر اعلیٰ شخصیت ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق کی بات کو بھی ہم دین نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں یہ ابو بکر کا قول ہے، جو پیارے نبی کی زبان سے بات نکلے ہم کہتے ہیں دین ہے، دین ہے، دین ہے۔ آئیے اس دین کو سمجھیں۔ اللہ رب العزت کو کوانٹٹی مقصود نہیں، کوالٹی مقصود ہے۔ ایک ماں دے 5-7 پتر ہون، ایک کامدہ ہوئے، فرمانبردار ہوئے، باقی سارے نکٹو ہون، نافرمان ہون، ادھروں لاما آ رہا، ادھروں لاما آ رہا، وہ بھی کہندی ہے میں انہیں جم کے کی کرنا سی، آہی چنگائے گا۔ یہ تو میں نے چٹکی سی پنجابی میں سادہ سی مثال ہے۔ اللہ کا فضل ہے، ہم مسلمان ہیں،
اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے، لیکن کیا یہ اسلام اس واسکٹ، اس شیروانی، اس جیکٹ کا نام ہے جو صرف جمعے والے دن پہن لے، جو صرف رمضان میں پہن لے؟ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات کا نام ہے۔ یہ جذبہ جہاد پیارے نبی نے فرمایا تھا، الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت کی دیواروں تک جاری رہے گا۔ اس لیے ہمیں مستعد رہنا چاہیے، ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ یہ قرآن نے حکم دیا، وَأَعِدُّوا، تیار رہو، لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، دشمن کے مقابلے میں قوت تیار رکھو، وہ جسمانی قوت بھی ہے، وہ جدید ٹیکنالوجی ہے، وہ ایمانی قوت ہے، سارا کچھ اسی میں آتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال ہمیں صحابہ کرام جیسا جذبہ، غیرت اور ایمان سے سرشار فرمائے۔ وما علیہ الا